ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نؤمن به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر و احسن تأویلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اُولی الامر ہیں ان کی بھی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اگر تمہارا اختلاف ہو کسی بات میں تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقع ہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی خیر بہتر ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے۔ معزز سامعین، ہماری بہنیں اور بھائی، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سنت نبوی کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سنت کا انکار کرنے والے اور اس سنت کی اہمیت کو ٹھکرانے والوں کا، ان کے بارے میں کچھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے سنت نبوی کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام کے جو دو بڑے مصادر ہیں، اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سنت نبوی اس دین میں کیا حیثیت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہی اسی لیے تھے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو بندوں سے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو جو احکام دینا چاہتا ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندوں کو پہنچائیں، اور جس طریقے سے بندوں کو چاہتا ہے کہ ان احکامات پر چلیں، وہ طریقے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو دکھائیں، کہ تاکہ لوگ اس طریقے کو اپنا کر اور اس طریقے پر چل کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور اس لیے ہمارے ہاں جو مسلمہ چیز ہے جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ عبادت کے قبولیت کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں، وہ اللہ کے لیے اخلاص ہے عبادت کے اندر، اور دوسرا کہ وہ عبادت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کی سنت پر ہو۔ تو اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سنت نبوی اس کی دین میں کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے۔ اور آیت ہم نے جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں ان کی۔ اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی مستقل طور پر حکم دیا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی مستقل حکم دیتے ہوئے فرمایا اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت بھی، آپ کی حکم کی فرمانبرداری بھی دین میں ایک مستقل چیز ہے۔ یعنی آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی حدیث کو لیتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کسی کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ حکم اللہ کے
کتاب قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کریم کی اطاعت ہے، جس طرح قرآن کریم کی اتباع ہے، جس طرح قرآن کے آیات کی، قرآن کے احکام کی حجیت ہے، یہی حجیت جو ہے اور یہی حیثیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی ہے، بشرطے کہ وہ حدیث آپ سے ثابت ہو، جس طرح کہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اور اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے بعض والے جملے سے کہ بعد میں اللہ نے جو فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، اور الامر سے مراد علماء کے ہاں علماء ہیں، حکمران ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل اولی الامر علماء ہیں، اور حکمران بھی ان علماء کے تابع ہیں، کہ علماء کے طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے دین کے حوالے سے، حکمرانوں کا کام ہے کہ اس کو نافذ کریں۔ تو دوسرے الفاظ میں حکمران کون ہیں اولی الامر کے حوالے سے؟ کہ وہ جو تنفیذی ایک یعنی کہ تنفیذی قوت اور یہ چیز ہے۔ تو اصل کام علماء کا ہے کہ جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے اس جملے سے، اولی الامر منکم کے اس جملے سے معلوم ہوا کہ یہاں پر اطیعوا کا لفظ جو نہیں آیا ساتھ، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آ جانا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے، اور آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، ہمیں قرآن کریم کی طرف سے یا قرآن سے اس کی کوئی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر مزید آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا تنازع اختلاف ہو جائے کسی بات میں تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، کہ جس سے مزید ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان ہے کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے تنازعات کا، اپنے اختلافات کا فیصلہ، چاہے وہ دینی اختلاف ہو یا دنیاوی ہو، دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، اس کے اختلاف جو ہے وہ قرآن و سنت سے لیا جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹایا جائے۔ وَمَا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام بھی اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی اتباع، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ اس کی حجیت وہی ہے جو قرآن کی حجیت ہے، اور اس کی قوت اور طاقت وہی ہے جو قرآن کی قوت اور طاقت ہے اپنی حجیت کے اعتبار سے۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی فضیلت اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے سنت سے بڑھ کر ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں سنت کی حجیت کے حوالے سے، سنت کی دلیل کے حوالے سے، سنت کی دلالت کے حوالے سے، کہ سنت کی دلالت وہی ہے جو قرآن کی دلالت ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف آیات ہیں قرآن کریم میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اسے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس اطاعت سے روگردانی کا ساتھ ساتھ انجام بھی ذکر ہوتا ہے وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو منہ پھیرتا ہے اس سے تو پھر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ان کا حساب اللہ تعالیٰ خود لینے والا ہے۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جس کا معنی مفہوم کیا ہوا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، سنت کی اتباع نہیں کرتا، اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، اس کے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ہماری شریعت، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے اسے لینا، اور جس چیز سے آپ روک دیں اس سے رک جانا۔
حتیٰ کہ ایک عورت رسول ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بھومے بنانے اور ٹیٹو بنانے سے منع کرتے ہو، تو کیا یہ حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی کتاب میں کیا اس کا حکم موجود ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ میں تو پورا قرآن پڑھا ہے اور اللہ کی کتاب میں مجھے کوئی اس کا حکم نہیں ملا۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں اس کا حکم مل جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تم کو اللہ کا رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم بھویں بنائیں، ٹیٹو کو بنائیں، اس طرح کی چیزیں کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو کس انداز سے لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن کا حکم ہے، اسی آیت کی روح سے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو آپ اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ معیار قرار دیا گیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ بعض لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آیت سے آزمایا۔ انہیں اس آیت سے آزمانے کا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، آپ کی اطاعت کو اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ہے وہ معیار قرار دیا گیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مومن مرد ہو یا عورت ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد ان کے لیے کوئی اختیار نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ان کی مرضی چلے یا اپنا ان کو اختیار ہو، جس طرح کہ فرماتا اللہ تعالیٰ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد ہو یا کوئی مومن عورت ہو، ان کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے فیصلے کے بعد پھر ان کا اپنا کوئی اس میں اختیار ہو۔ تو جس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کیا حیثیت ہے، بلکہ آگے فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اعمال کو، آپ کی زندگی کو ایک مومن مسلمان کے لیے نمونہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، آیت کے آخر تک۔ اور اس طرح کی ہمارے سامنے متعدد آیات اور احادیث ہیں، متعدد آیات ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کے حکم کی اتباع کا حکم دیا گیا، آپ کے اطاعت کا اس کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے مد مقابل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی، آپ کے احکام کی نافرمانی، ان کا انجام کیا ہے۔ تو چنانچہ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ماتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو بھی مخالفت کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ جب اس کے سامنے ہدایت کا رستہ واضح ہو گیا اور پھر مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ماتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس رستے پر چلتا ہے ہم اس کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم پہنچاتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا وہ ٹھکانہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کو دلیل بناتے فرماتے ہیں کہ یہ دلیل اجماع امت کی حجت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ اور علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ سبیل المؤمنین کیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے اور صحابہ کرام کا رستہ ہے، اور جو اس رستے کی روگردانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی سنت نبوی سے روگردانی کا نتیجہ کیا ہے؟ دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا ہے۔ اور سورۃ النور کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کرتا فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنت سے روگردانی کرتے ہیں، آپ کی احادیث کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دیتا ہے کس بات کی؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں کو فتنہ آ پہنچے یا انہیں کو دردناک عذاب آ پڑے۔ یہاں پر فتنہ کیا ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ ممکن ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کرے اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے اور وہ گمراہ ہو جائے، اور یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم سبھی دیکھتے اور جانتے ہیں کہ عموماً ان لوگوں کو کہ جو سنت نبوی کی مخالفت کرنے والے ہیں اور سنت نبوی کو چھوڑ کر اپنی آراء سے کام لیتے ہیں، اپنے بڑوں کے اقوال کو لے کر احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف اسی حد تک ان کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً ایسے لوگ عقیدے کی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر عقائد کے لحاظ سے بھی طرح طرح کی گمراہیاں آتی ہیں، کہیں تصوف کے عقیدے ہیں تو کہیں اشعریت اور ماتریدیت ہے، اور کہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے طرح طرح کے گمراہ کن ان کے فلسفے ہوتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ان تصیبہم فتنہ، ان کو کوئی فتنہ پڑے اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ پڑے، تو یہ فتنہ، یہ ہے وہ مار اللہ کی طرف سے جو پڑتی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، سنت نبوی سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے اب عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک فرماتے ہیں جو مدینہ میں تھے تو مدینہ والوں کی میقات کہ ذوالحلیفہ ہے، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ تو سوال کرنے والا کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں، روضہ رسول کے پاس سے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ، یعنی تمہارا مسجد نبوی سے احرام باندھنا، اس چیز پر مجھے تم پر فتنے کا ڈر ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ اس میں کیا فتنہ ہے کہ چند میلوں کا تو فرق ہے، یعنی مسجد نبوی اور ذوالحلیفہ کی میقات سے چند میل کا فاصلہ ہے، تو اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو کس چیز کا فتنہ مجھ پر ہوگا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے والا ہے، بڑا عظیم جواب، اور جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے کیا عظیم فکر و سوچ دی تھی۔ تو فرماتے ہیں امام مالک اس شخص کو اس سے بڑھ کر کیا فتنہ ہوگا کہ تم اپنے خیال میں ایسی فضیلت میں سبقت لے جانا چاہتے ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا، مسجد نبوی سے نہ باندھا، اور تم سمجھتے ہو کہ میرا مسجد نبوی سے احرام باندھنا اس کا زیادہ اجر ہوگا، زیادہ فضیلت ہوگی۔ تو یہ فضیلت تم پا لینے کی کوشش کر رہے ہو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مل سکی، یعنی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور ساتھ ہی آیت پڑھتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کو فتنہ آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان کے اوپر آ پڑے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا حیثیت ہے، اور صحابہ اکرام سلف صالحین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسے ہی دیکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جس طرح کہ ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ آپ کے کسی حکم کو چھوڑ دینے میں گمراہ ہو جانے کا ڈر ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کی ہو
اور پھر میں وہ چیز نہ کروں، فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے مجھے گمراہ ہو جانے کا ڈر ہے۔ بہت بڑا سبق ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں، آپ کی سنتیں آتی ہیں، اور پھر وہ اس کو ایسے چھوڑتے ہیں، ایسے رد کرتے ہیں کہ جیسے کہ یعنی کہ کسی عام آدمی کی بات ہو، بلکہ حتیٰ کہ عام آدمیوں کی باتیں بھی ان کے ہم ممکن ہے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی اتباع اور سنت کے اوپر چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو لینا حقیقت میں یہی ایمان ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جو ان کے آپس کے معاملات اختلافات، چاہے وہ دینی اختلاف ہوتے ہیں یا دنیاوی ہوں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ نہیں ٹھہراتے، آپ کا فیصلہ نہیں لیتے۔ اچھا، آپ کا فیصلہ تو لے لیا، لیکن اس کے بعد آپ کا فیصلہ لیتے ہوئے وہ احساس کیا ہو، لینے کا انداز کیا ہو، اللہ تعالیٰ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا فیصلہ لیتے ہوئے دل میں کسی طرح کی تنگی بھی محسوس نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات آدمی کسی چیز پر چل رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ذہن میں کچھ رچی بسی ہوتی ہے، تو اس کو حدیث سنائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے اور آپ کا یہ یعنی آپ کی سنت یہ ہے، تو بعض لوگ سنت قبول کر لیتے ہیں، حدیث کو لے لیتے ہیں، لیکن دل میں پھر بھی ایک طرح کی ان کے کسر باقی رہتی ہے کہ کاش کہ اگر ایسا نہ ہوتا، چاہتا ہے کہ کاش کہ یہی چیز ہوتی، اس کو وہ چیز چھوڑ کر سنت کو اپنانا ایک مشکل لگتا ہے۔ ہاں، وہ چھوڑتا ہے اپنے حساب کا چیز کو، حدیث کو لیتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے اس پر، لیکن دل میں پھر بھی ایک طرح کی جو ہے وہ خلش باقی رہتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ خلش بھی جب تک ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک بھی ایمان نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، بلکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے آپ کی سنت کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے، یہ ہے جو ایمان ہے۔ اور حقیقت میں یہ آیت بھی ہم کو بہت بڑی تنبیہ کرتی ہے کہ ہمیں ایک مسلمان مومن ہونے کے لیے اس انداز سے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے خیالات تصورات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تابع کر دینا، آپ کی سنت کے مطابق بنا دینا۔ اگر یہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دل بھی ہمارے اس کے تابع ہو جائیں اور دلی طور پر ہمارے یعنی کہ مکمل طور پر رضا و رغبت ہو آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے، جب تک یہ نہیں ہے اس وقت اللہ نے قسم کھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں بن سکتے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، حدیث نبوی پر عمل پیرا ہونا، اس کی کیا حیثیت ہے دین کے اندر۔ اسی طرح قرآن کریم کے وہ آیات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے انجام بیان کیے گئے ہیں، اسی میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، یعنی قیامت کے دن، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ لیا ہوتا، آپ کے راستے کو اپنایا ہوتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ جس نے مجھے ذکر سے یعنی اللہ کی وحی سے، اور وحی کے اندر قرآن و سنت ہے جس کا ہم آگے چل کر مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو اس نے مجھے اللہ کی وحی سے گمراہ کر دیا اس کے مجھے میرے پاس آ جانے کے بعد۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے، قیامت کے دن ان کا حال بیان کیا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں کو کاٹے کھائیں گے، کس چیز پر؟ کہ سنت کی خلاف ورزی کرنے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ اپنانے پر۔ اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح کرتے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور مزید آپ کا فرمان جس طرح سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا،
کہ میری امت کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ قیل ومن یا ابا یا رسول اللہ، آپ سے کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے، یعنی کہ مفہوم حدیث کا۔ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، تو آپ میں کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے یہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری مسلم کی ہیں، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے حج تمتع کے بارے میں، تو فرماتے وہ ان کے مسائل کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ ابو بکر عمر تو اس مسئلے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یعنی ان کی رائے کچھ اور ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اراہم سیہلکون، کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک معروف لفظ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر سنا جاتا ہے، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، تو مجھے خطرہ ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتقولون قال ابو بکر و عمر، اور تم آگے سے کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے یہ کہا۔ حالانکہ ابو بکر عمر کون ہے؟ ابو بکر عمر وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگ ابو بکر عمر کی اتباع کر لیں تو وہ جو ہے وہ ہدایت پا لیں۔ یوتی ابو بکر و عمر یرشدو، اگر لوگ ابو بکر عمر کی اتباع کر لیں تو وہ یعنی کہ وہ جو ہے ہدایت پا لیں۔ اور اسی منہج پر صحابہ تابعین ائمہ کرام ان کا طریقہ کار تھا کہ حدیث کی اتباع کرنا، سنت کی اتباع کرنا، اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ جانا، نہ اپنی بات نہ کسی اور کی بات کو لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے جواب میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کے بارے میں یہ فتویٰ ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہو، یعنی آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے والا ہے، فرماتے ہیں اترانی فی کنیسہ، اترانی فی بیعہ، اترانی البس علی وسط زنارا، فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا تم مجھے کسی چرچ میں دیکھ رہے ہو، کسی یہودی عبادت خانے میں دیکھ رہے ہو، کیا میری کمر میں کو تم بیلٹ بندھا دیکھ رہے ہو جو عیسائیوں نے باندھا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے کہنے کا معنی کیا ہے کہ میں تمہیں کوئی یہودی نظر آ رہا ہوں یا کوئی عیسائی نظر آ رہا ہوں کہ تم میری رائے پوچھ رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں؟ بہت بڑا حقیقت امت کے لیے سبق ہے امام عظیم امام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حدیث آ جائے تو وہاں کسی بڑے سے بڑے امام کی بات بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رأي سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ تھے، اور بلکہ ان کے بھی ان کے باقاعدہ مسلک تھا جس کی پیروی کی جاتی تھی، جس طرح باقی چار ائمہ کے مسالک ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، ایسے ہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی پیروکار تھے، ان کا بھی مسلک تھا۔ تو امام احمد کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ جن کو صحیح حدیث مل جاتی ہے، حدیث کی صحت کا ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی حدیث صحیح ہے، اور پھر بھی اس صحیح حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی قول کو لیتے ہیں، ان کی رائے کو لیتے ہیں۔ حالانکہ سفیان ثوری اس طرح ذکر کیا ہے کہ بہت بڑے محدث فقیہ تھے، لیکن جب ان کی بات حدیث رسول سے ٹکرا گئی، اس کے موافق نہ ہوئی، تو سفیان ثوری کے قول کی حیثیت نہ رہی۔ اور اس لیے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ترک شیئا من افعالہ صلی اللہ علیہ وسلم راغبا عنہا فہو کافر۔ فرماتے امام ابن حزم کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو چھوڑتا ہے، اس سے بے رغبتی کرتا ہوا، اس سے منہ پھیرتا ہوا، اس سے اعراض کرتا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے۔ کس لیے؟
کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ کے اس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم تھا آپ کی اتباع کرنے کا، آپ کی بات کو لینے کا، اس کو ٹھکرایا۔ اور اس طرح کے کتنے ہی ہمارے سامنے اقوال اور احادیث ہیں، اور یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو سنت کی اہمیت دلاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کتاب و سنت کی کیا اہمیت ہے، اور سنت پر عمل پیرا ہونا کس قدر ضروری ہے کہ مسلمان کے لیے۔ اسی ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے فرماتے ہیں، السنت سفینۃ نوح، کہ سنت کیا ہے؟ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من اعتصم بها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا بچ گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا، اس پر سوار نہ ہو سکا سنت پر، یا سنت کو اس نے نہ اپنایا، وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ لا يصلح آخر هذه الامت الا ما صلح به اولها، اس امت کا آخر بھی، اس امت کا آخری زمانہ اور آخری دور بھی، اس کی اصلاح بھی اسی میں ہے کہ جس سے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح ہوئی، پہلے زمانے کی اصلاح ہوئی، یا پہلے زمانے کے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی، اور وہ کس سے تھی؟ وما صلح به اولها کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ کی سنت کی اہمیت ہی اس کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، تو عمر فاروق کو جب بتایا جاتا ہے تو آپ سے معذرت کرتے ہیں، اور اس غصے کے حوالے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم ابھی تک کسی شک میں ہو؟ والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنے کے سوا کچھ چارہ نہ ہوتا۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہی رستہ دے کر جاتے ہیں کہ جس پر قائم رہنے سے، جس کا پابند رہنے سے لوگ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے گمراہ نہ ہو سکیں گے۔ آپ ماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کہ میں تمہیں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر چلو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خیر، یہ موضوع بہت طویل ہے، لمبا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو اور آپ کی سنت کو اپنانے کا اس چیز کا حکم دیا ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو امت کی ہدایت کا اور فتنوں سے بچنے کا جو ہے اس کو یعنی کہ عنوان قرار دیا ہے، جس طرح کہ ارباد نصاریہ وغیرہ کے مشہور معروف حدیث ہے، انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، کہ اختلافات کے وقت میں، فتنوں کے زمانے میں جو ہم گزار رہے ہیں، ان زمانوں میں آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ مانتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ ایسے فتنوں کے زمانوں میں میری سنت پر کاربند ہو جاؤ، اور اگر میری سنت میں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے بعد آپ کی خلفاء راشدین کی سنت میں تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، آپ کی سنت پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے، کیسے آپ کی سنت کو لینا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، ہاتھ مضبوطی سے اس پر جما لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے حتیٰ کے دان داڑے بھی اس پر گاڑ دو کہ کہیں تم سے یہ سنتیں چھوٹ نہ جائیں۔ تو آج کے فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کو اشد ترین ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کی، سمجھنے کی، اور اس پر اس انداز سے مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی، تاکہ وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچا سکے۔ ورنہ یقین کریں ہم اس دور میں ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ اگر صبح مومن تھا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر شام کو مومن تھا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو جو ہے وہ دنیا کے کسی معمولی فائدے کی خاطر بیچ چکا ہوگا۔ تو آج وہ فتنوں کا دور جس میں ایک مسلمان کو، مومن کو اشد ترین ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی، جاننے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، اور اس کو اپنی زندگی پر مضبوطی سے اس پر عمل پیرا ہونے کی، تاکہ اپنے دین اور ایمان کو بچا سکے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنت کے خلاف کس انداز سے قدیم زمانوں سے لے کر جنگ چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں بلکہ ہمیشہ سے، جب سے حق و باطل کا مارکا شروع ہے اس وقت سے لے کر ہی حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے دین حق کے مقابلے میں شیطانی قوتیں ان کے مقابلے رہتے ہیں۔ تو چنانچہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس سنت سے ہٹانے کے لیے، اس سنت سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں کے ہاں مشکوک بنا کر ان سے ہٹانے کے لیے کیا کیا سازشیں رہی ہیں اور چل رہی ہیں، اسی حوالے سے آپ کو جو ٹائٹل اور موضوع دیا گیا ہے فتنہ انکار حدیث کا۔ فتنہ انکار حدیث حقیقت میں بڑا وسیع موضوع ہے اور بڑا یعنی کہ اس کی تفصیلات ہیں، اور انکار حدیث کرنے والے یا حدیث کا انکار کرنے والے منکرین حدیث جن کو کہا جاتا ہے، وہ کوئی ایک طرح کے لوگ نہیں، وہ طرح طرح کے لوگ ہیں۔ ہاں، کچھ وہ ہیں کہ جو اس موضوع میں جانے پہچانے ہیں کہ جب بھی منکرین حدیث یا انکار حدیث کا ذکر آتا ہے تو وہ عام طور پر مد نظر ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں انکار حدیث کے اسی موضوع پر چل رہے ہیں اور حدیث کو ٹھکرانے، جھٹلانے کے اسی انداز کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن عموماً ان لوگوں کو اس موضوع میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ہم آج ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو فتنہ انکار حدیث جو ہے، جس طرح بتایا ہم نے، ایک قدیم زمانوں سے لے کر چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ صحابہ تابعین کے دور میں ہی ایسے فتنے شروع ہو چکے تھے، بعض خوارج کی طرف سے، بعض اور بدعتی معتزلہ وغیرہ کی طرف سے، جنہوں نے سنت کو جو ہے اس کی اہمیت کو جو ہے کم کرنے کی، بلکہ سنت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی، اور سنتوں کو جو ہے یعنی کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور حقیقت بات یہ ہے، سب سے پہلے ہم یہ ذکر کرنا چاہیں گے کہ سنت کا مقابلہ کرنے والے کس طرح کے لوگ ہیں۔ وہ حقیقت میں ہر طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کا منہج قرآن و سنت کا نہیں ہوتا، جن کے عقائد جو ہے وہ یعنی کہ وہ قرآن و سنت کے منہج پر نہیں ہوتے، عقائد میں خرابی ہے، اور ان کے عبادات، ان کے احکام قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہوتے۔ تو چنانچہ ایسے لوگوں کو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ سنت کی مخالفت کریں اور سنتوں کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے، بلکہ سنت کا ویسے ہی انکار کیا جائے، تاکہ ان کے عجمی فلسفے، یونانی فلسفے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ رائج ہو سکے، کیونکہ ان کے سامنے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے ان کے فلسفوں کے رائج ہونے کی، اور ان کے من گھڑت جو دین ہے ان کو لوگوں کے پھیلانے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ سنت نبوی ہے۔ تو چنانچہ لوگ جب تک سنت نبوی پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس وقت تک ایسے گمراہ کن لوگوں کے فلسفے رائج نہیں ہوتے۔ اور آج بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ آج اگر کسی کو اندازہ کرنا ہو تو دنیا کے مختلف خطوں کا جائزہ لے کہ کون سے وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر آج بھی اللہ کے فضل سے سنت نبوی رائج ہے، قرآن و حدیث کے احکامات اس پر عمل ہے، عقائد کی یعنی کہ عقائد جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور لوگ اپنی عبادات میں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر چل رہے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل کون سے وہ دنیا کے خطے ہیں کہ جہاں پر بدعات، خرافات اور یہ چیزیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ جب بھی کوئی کسی طرح کا کوئی شوشہ چھوڑتا ہے، کوئی بدعت نکالتا ہے، کوئی نیا کوئی ڈھونگ رچاتا ہے، کس انداز سے اس کے یہ کرتب جو ہیں، اس کے یہ چیزیں کس انداز سے ان معاشر و ماحولوں کے اندر ان خطوں میں رائج ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے یہی معلوم ہوگا کہ وہ خطے جہاں پر قرآن و سنت کی اتباع ہے، سنت کی پیروی ہے، سنت کو رائج کیا جاتا ہے، سنت کو سکھایا جاتا ہے، اور سنت لوگوں کے دل میں اجاگر کی جاتی ہے، وہاں اللہ کے فضل سے آج بھی گمراہیاں، فتنے اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں۔ ہم ممکن ہے کہ شہوات کے اندر یعنی دنیاوی جو فتنے ہیں،
طرح طرح کی بدکاری بے حیائی کے حوالے سے تو ممکن ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں، لیکن عقائد کی خرابی، لوگوں کے دین میں ان کی بربادی، یعنی دین سے مراد یعنی ان کی عبادات کے اندر کی بدعات خرافات، ایسی چیزیں آپ کو وہاں نہیں ملیں گی۔ لیکن جہاں پر سنتوں سے لوگوں کو روکا گیا ہے، دور کیا گیا ہے، جہاں پر اپنے اپنے خود ساختہ مسلک اور دین اور یہ چیزیں پھیلائی گئی ہیں، وہاں پر آپ دیکھیے کس انداز سے بدعات پھیلتی ہیں اور کس انداز سے گمراہیاں وہاں پر رائج ہوتی ہیں، اور ہر فتنہ جو صبح و شام کسی وقت بھی سر اٹھاتا ہے وہ کس انداز سے ان خطوں میں جو ہے وہ پھیلتا اور رائج ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جائزہ لینے والا کھلے طور پر سمجھ سکتا ہے کہ سنت کی حیثیت کیا ہے اور سنت کا کیا کردار ہے لوگوں کے دین کو، ان کے عقائد کو، ان کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اسی نقطے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطانی قوتوں کی کس قدر کوشش رہی ہے لوگوں کو سنتوں سے پھیرنے کی، سنتوں سے ہٹانے کی، اور سنتیں جو ہیں، احادیث جو ہیں، ان کے یہاں مشکوک بنا کر ان کو جو ہے ان چیزوں سے جو ہے دور کرنے کی۔ اس لیے ہر گمراہ کن فرقہ، چاہے ان کی گمراہی عقائد کے اعتبار سے ہو یا چاہے ان کی گمراہی سلوک و یعنی اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہو یا ان کی گمراہی جو عبادات کے اعتبار سے ہو، تو ہر گمراہ کن فرقہ جو ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو حدیث سے دور کیا جائے، ان کو سنتوں سے دور کیا جائے۔ تو چنانچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے بعض مدارس کو کہ جہاں پر عموماً ایک خاص کوئی مسلک رائج ہوتا ہے، خاص کوئی فقہ رائج ہوتی ہے، تو وہاں پر حدیث کو کس انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر حدیث نام کی کوئی چیز پڑھی بھی جاتی ہے تو پڑھنے کا انداز بھی کیا ہوتا ہے، وہ صرف ایک برکت کے طور پر یا صرف ایک نام لگانے کی حد تک کہ ہم نے حدیث کا دورہ کیا ہے، کہ بخاری کا دورہ ہوا ہے، ورنہ خود ان کے علماء کا اعتراف ہے اس بات کا کہ حدیثوں کو ہمارے ہاں پڑھا نہیں جاتا، صرف اس سے گزرا جاتا ہے، دوڑ لگا کے گزرتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بخاری کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، اور اس بخاری میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ہاں، اگر وہاں پر توجہ دی جاتی ہے، بچوں کے ذہن میں کوئی چیزیں بٹھائی جاتی ہیں تو اپنے بڑوں کی فقہ سے بٹھائی جاتی ہے، ان کے اقوال بٹھائے جاتے ہیں، اور پھر وہی آگے چل کر ان کے ثمرات کو، ان کے جو ہم نتائج دیکھتے ہیں۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ سنتوں سے روگردانی کرنے والا، سنتوں سے حقیقت میں یعنی کہ دور کرنے والے اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے ان لوگوں کا ہے کہ جن کے ان کے منہج صحیح نہیں، اور عقائد جو ہے، عقائد کے اندر خرابی ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو جہاں تک ممکن ہو کہ حدیث سے دور کیا جائے۔ تو چنانچہ ان حدیث سے دور کرنے والوں کے کیا شبہات ہیں، کیا ان کے اعتراضات ہیں حدیث پر، اور کیا ان کے فتنے ہیں کہ جس سے ان کا ایک فتنہ بہت بڑا جو ہے وہ یہ ہے، کہ ان کا ایک بہت بڑا شبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی کتابیں متداول ہیں، یعنی عموماً پائی جاتی ہیں، یہ عموماً وہ کتابیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 200، 250، 300 سال کے بعد لکھی جاتی ہیں۔ تو اور 200، 250، 300 سال بعد لکھی جانے والی کتاب، اس میں ہمیں کیا یقین ہوگا کہ اس میں لکھی جانے والی باتوں کی کیا حیثیت ہے، کس حد تک وہ یقینی ہے، کیونکہ 200، 250 سال کے بعد لکھی جانے والی کتاب کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، اس سے پہلے یہ لوگ سینہ بسینہ ایک دوسرے کو بتاتے سناتے چلے آئے ہیں، اور اگر سینہ بسینہ ایک دوسرے کو بتاتے سناتے چلے آئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشکوک ہیں اور جن پر اعتماد کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ذکر سے مراد کیا چیز ہے؟ کیا ذکر سے مراد صرف قرآن کریم ہے؟ ہم اس کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں۔ مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس طرح کہ صحیح الجامع کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ سنو اے لوگوں کہ جس طرح مجھے اللہ نے کتاب قرآن کریم دیا ہے، اسی طرح مجھے اس کے ساتھ دوسری چیز دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ذکر سے مراد جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، وہ اللہ کا قرآن بھی ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جن دونوں کے حفاظ کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ اسی حدیث کو ہم مکمل کرتے ہیں تو چنانچہ آپ فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، کہ سنو، ممکن ہے کہ کوئی آدمی پیٹ بھرا ہو جس کا، اور اپنے تخت اپنے تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور کہے علیکم بہذا القرآن، کہ اس قرآن کو دیکھو، جو تم اس میں پاتے ہو اس کو لے لو، جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے اور جو اس میں حرام ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ خبردار، جس طرح اللہ نے مجھے کتاب قرآن دیا ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے اس کے ساتھ حدیث یعنی سنت دی ہے۔ تو اس میں سے پتہ چلا کہ نحن نزلنا ذکر کے اندر ذکر سے مراد وہی ہے اور وہی سے مراد قرآن و سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ حدیث کی بھی حفاظت کرتا چلا آیا ہے، اور یہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہو کہ حدیث کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا چلا آیا ہے، اور کہ حدیث کی بھی حفاظت ہوتی چلی آئی ہے۔ اور حدیث کی حفاظت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہی حدیثوں کو یاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں سنتا اور رات کو بیٹھ کر ان کو یاد کرتا، اور بلکہ آپ کے زمانے سے ہی حدیثوں کی تدوین کا سلسلہ شروع ہو جانا، جس طرح کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور بھی کئی صحابہ حدیثیں لکھنے کا ان کا کام۔ اور پھر صحابہ کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں تو خصوصاً حدیث کے سنانے کا سلسلہ، اس میں بڑی تاکید۔ عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ جس میں ابو سے اجازت لے آتے ہیں، 3 بار سلام کہہ کے چل پڑتے ہیں اور ماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو عمر فاروق نے ان کو اس چیز پر گواہ لانے کا حکم دیا، ورنہ ان کو سزا دینے کی دھمکی دی۔ اور اسی طرح سے باقی صحابہ کرام کا ان کا انداز کہ حدیث کو اس وقت قبول کرتے جب ان کو یقین ہوتا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، بلکہ صحابہ کرام عموماً وہ حدیث آگے بتاتے نہیں تھے، روایت نہ کرتے تھے جب تک انہیں وہ حدیث کئی بار آپ سے سنی نہ ہوتی تھی۔ اور تابعین کے دور میں مزید اس کے اوپر اس حدیث کے علم کو آگے سنانے میں اس کی تاکید کی جانا، اس میں احتیاط کی جانا، جس طرح کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے سلف صالحین کا کہنا ہے کہ الاسناد من الدین، کہ اسناد جو کہ ہے دین ہے، کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر اسناد نہ ہوتی تو جو چاہتا، جو کہنا چاہتا کہتا۔ اس طرح ان کا کہنا کہ ہم اسناد کے بارے میں اس وقت تک نہ پوچھتے تھے جب تک لوگ قرآن و سنت پر قائم تھے، بدعات نہیں تھی، لیکن جب بدعات شروع ہوئیں تو اس کے بعد ہم کوئی بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرتا تو ہم اس کو کہتے سموا لنا رجالکم، کہ جن سے تم حدیث روایت کرتے ہو بتاؤ کون ہے۔ تو فرماتے کہ ہم دیکھتے کہ اگر وہ اہل سنہ میں سے ہوتے، موثوق راوی ہوتے، ثقہ راوی ہوتے تو حدیث کو قبول کر لیتے، اور اگر ایسے نہ ہوتے تو حدیث کو رد کر دیا جاتا۔ اس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے حوالے سے بھی کیا اہتمامات کیے تھے، کیا انتظام کیے تھے، حتیٰ کہ پھر تبع تابعین کے دور میں مزید حدیث کی نہ کہ صرف روایت بلکہ اس کے اصول و ضوابط جو ہے وہ ان کے لکھے جانا شروع ہوئے۔ حدیث کے قواعد جسے اصول حدیث کے نام سے جانتے ہیں، تو تبع تابعین کے دور میں تقریباً ائمہ کرام کے دور میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معروف ہے ان کے اقوال حدیث کے حوالے سے۔ اور اس طرح تو کہنے کا مقصد یہ ساری وہ یعنی کہ انتظام تھا حدیث کی حفاظت کا، اس ذکر کی حفاظت کا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اور یہ چیز ضروری تھی کیونکہ اللہ نے جب اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور قیامت تک ایک وہ گروہ جو کہ اللہ کے سچے دین پر قائم رہے گا وہ اس باقی رہے گا، تو لازماً یہ بھی ضرورت ہے کہ اللہ کا سچا دین بھی باقی رہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بھی جس انداز سے نازل ہوئی تھی وہ اس انداز سے باقی رہے، تاکہ ہر زمانے میں آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح اور سچا دین ملتا رہے۔ تو چنانچہ اس حوالے سے یعنی ہم اپنے منکرین حدیث کے شبہات کا جو ذکر کر رہے تھے، ان کا ایک شبہ تو یہ ہے کہ حدیثیں جو 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، تو اس کا ہم نے ذکر کیا 250 سال کے بعد لکھی گئی، لیکن ان مضبوط اسانید کے ساتھ اور ان مضبوط رولز کے ساتھ، قواعد کے ساتھ کہ جس میں کسی ضعیف حدیث آنے کا کوئی باقی چانس نہ رہے، اور اللہ نے ایسے ایسے علیم علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔
اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ جب قرآن ہے تو ہمیں اس کے ہوتے ہوئے سنت کی کیا ضرورت ہے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہاں، قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر عقل مند آدمی قرآن کو پڑھنے والا اس چیز کو اچھی طرح اس بات کو سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے دین کے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کے جو وضاحتیں ہیں، اس کی جو تشریحات ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تھیں، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا منصب بھی یہی تھا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا ہے آپ تاکہ لوگوں کے لیے اس کو بیان کرو۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارح قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، قرآن کے جو اصول ہیں، جو اجمالیات ہیں، ان کو آپ بیان کرنے والے تھے۔ اور اگر ہم مثال دینا چاہیں کہ آپ نے کس کس انداز سے دین کے احکام کو، قرآن کے احکام کو بیان کیا ہے، ہم قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے جگہ جگہ پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات، لیکن کہیں ایک جگہ بھی نماز کا طریقہ کار ہم کو نہیں ملتا، کہیں ایک جگہ پر کہ بھی نماز کی تفصیلات ہم کو نہیں ملتی کہ جس کے ذریعے آدمی نماز کو قائم کر سکے، اس طریقے سے نماز ادا کر سکے جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اس طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح حج کے معاملات ہیں اور دین کے سارے احکامات ہیں۔ اس کے اصول تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے، لیکن اس کی تفصیلات حج کرتے ہوئے آپ لوگوں کو حج کا ایک ایک چیز دکھا رہے ہیں، ان کو کر کر کے دکھا رہے ہیں، اور ماتے خذوا عنی مناسککم، نماز کے حوالے سے آپ ماتے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کہنے کا مقصد کہ ہم قرآن کو اگر صرف لے لیں، حدیث کو چھوڑ دیں، تو ہم اور 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دین کے کسی حکم پر چلنا ممکن نہیں ہے جب تک ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ لیں۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ جب قرآن ہے تو ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح ان کے شبہات میں سے یہ شبہ بھی کہ حدیثوں کو روایت کرنے والے کیا سبھی صحیح لوگ تھے، ان میں کیا ضعیف نہیں تھے، کیا ان سے غلطیاں نہ ہوئیں؟ ہاں، غلطیوں سے معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہیں کہ جن کو اللہ نے معصوم ہونے کا معنی کہ غلطی ان سے ہو بھی جائے تو فوری طور پر ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ حدیث جو ہے، حدیث کے روات جو ہیں وہ معصوم تھے، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اور غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن ان غلطیوں کے ازالے ہی کے لیے اللہ نے ایسے بڑے بڑے علماء پیدا کیے کہ جو حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کو، ان چیزوں کو الگ الگ کرنے والے تھے۔ تو چنانچہ اس لیے ہم آج حدیثوں کے آخر میں پڑھتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، حدیث موضوع، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ وہیں سے ملی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسے علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے آج تک بھی وہ ریسرچ جاری ہے، اور یہ اس پر حدیث پر عمل جاری ہے کہ حدیثوں کے صحیح اور ضعیف ہونے کا اور راویوں کے مقبول اور غیر مقبول ہونے کا جو سارا سلسلہ اس کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ کہنے کا میرا مقصد کہ یہ فتنہ انکار حدیث جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس طرح کے اس کے علمبردار آج بھی نئے نئے اٹھ رہے ہیں کہ جو حدیثوں کو مشکوک بنا کر لوگوں کے یہاں پیش کرنا۔ تو لیکن ہم کہیں گے کہ جو آدمی حق چاہتا ہو، ہدایت چاہتا ہو، اللہ کے فضل سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، حق مل جاتا ہے، صحیح چیزیں، صحیح حدیثیں آج بھی موجود ہیں، اور امت کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی طرح سے ہے جس طرح کہ آپ کے زمانے میں تھیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کو ذمہ دار خود لیا ہے، قرآن کی حفاظت اس کے الفاظ کے ساتھ کی ہے، لیکن حدیث کی حفاظت اللہ نے اس کے جو ہے موضوعات کے ساتھ کی ہے، اس کے اصل مغزہ کے ساتھ کی ہے، اگرچہ الفاظ میں رد و بدل ہوگی بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں آج تک وہ محفوظ ہیں اور امت کے اندر وہ جاری ساری ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے اس سنت پر جاری رہے، سنت پر باقی رکھے، اور حدیث کی اس حیثیت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کرے تاکہ ہم اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔